الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ یہ دنیا اللہ رب العالمین کی ہے. جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنی رب سے مانگتا ہے، اپنی رب سے طمع کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اس مانگنے میں سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، سچائی کے ساتھ مانگتا ہو، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو دعا کو رد نہیں فرمائے گا. وہ بہت عظیم ذات ہے جو اس پر اعتماد کرتا ہے کہ میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے، آسمان و زمینوں کا مالک ہے، اور اس کے پاس ہر چیز کی خزانے ہیں، عزت کے خزانے ہیں. مختلف طریقوں سے اب تم کو عزت دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ایسا مانگے کہ اس کی ذہن میں کوئی اور نہ ہو، صرف وہی ہو. اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے میرے رب کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور وہی میرا مأویٰ، میرا ملجا اور مجھے دینے والا ہے. ایسے لپٹ کر کے دعا جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. آیا دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ بے قرار شخص کی، مضطر شخص کی، مجبور شخص کی اذا دعا ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے. اس پر میں ایک واقعہ سناؤں. میں عرض کرتا ہوں کہ آج کل ایسی حالت ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ایسی دعا مانگنی چاہیے کہ اس کی ذہن میں کوئی امریکہ نہ ہو کہ وہ میری مدد کرے گا، روس نہ ہو، چین نہ ہو، قبیلے کے سردار نہ ہو کہ فلاں قبیلے کے سردار میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. بس سمجھے کہ ایک میں ہوں، ایک اللہ ہے. ایسی دعا مانگے کہ کوئی اور نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تمہارا رب تمہارے کیسی مدد کرتا ہے. ایک بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن ایک عورت طواف کر رہی تھی. اس کے کندھے پر بچہ تھا. چھوٹا بچہ تھا، اور وہ یہ کہتے کہ یا کریم، تیرا گزرا ہوا زمانہ
موجب شکر ہے، واجب ہے کہ اس کی شکر کی جائے. یعنی وہ یاد دلا کر جس طرح تو نے پہلے مہربانی اس طرح کی تھی، اس طرح مہربانی کریں. اب وہ عورت مسترد تھی. کبھی میں عرض کرتا ہوں کہ آدمی دعا بھی جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے، ایک تو رسمی دعا ہوتی ہے جس طرح ہم جو ہی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ایک رسمی دعا پڑھ لی. اس دعا میں اتنا زور ہے، اگر کوئی اس کو اضطراری حالت میں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرف سے سلامت فرمائے گا، اس کو سلامتی بخشے گا. اللہم انت السلام، سلامتی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. حفاظت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. لیکن ہم چونکہ وہ دعائیں رسمی مانگتے ہیں، چند دعائیں ہم نے سیکھے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بس چند دعائیں جو ہم نے سنی ہے، وہ یہ بڑی نعمت ہے کہ آدمی اس کو پڑھے. لیکن اگر ان دعاؤں کو تم اضطراری طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو کوئی وجہ نہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، تو یہ مدد نہیں فرمائے گا. تو بزرگ کہتا ہے کہ اس عورت سے پوچھا گیا کہ تم یہ دعا جو مانگ رہی ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے ایک واقعہ سنایا کہ میں یہ بچہ جو میرے ساتھ پیدا ہوا تھا اس وقت قریب کے وقت میں سال آدھے سال 6 ماہ کی پہلے کی بات کر رہا ہے کہ وہ جب ہم کشتی میں سوار تھے تو وہ کشتی ٹوٹ گئی. کشتی جب ٹوٹ گئی طوفان آیا. تاجر کی جماعت تھی، میں بھی بیٹھی رہی وہاں. تو جب یہ کشتی غرق ہو گئی تو ایک تختے پر میں بچ گیا. ایک تختہ جا رہا تھا، اسی پر میں اور یہ بچہ میرے ساتھ تھا، جو اس وقت 1 ماہ کا 1.5 ماہ کا تھا، 6 ماہ کا تھا. تو یہ سب ہلاک ہو گئی، ایک میرے ہی گئی اور ایک میرا یہ بچہ رہ گیا. کوئی چھوٹا تھا، بچہ تھا، دودھ پیتا. میں دیکھتا ہوں کہ جب صبح کی روشنی ہو گئی تو ایک حبشی ہے جو تختے پر آ گیا میرے پاس، اور بچے کو تو میرے تختے پر بیٹھ گیا. وہ بھی بیٹھ گیا. تختہ تھا اس کی، اس طرح تختے ہوتے ہیں اس میں کشتی میں. تو اس کی نیت خراب تھی. تو میں نے جب حبشی کو میرے تختے پر آ گیا تو میں نے بچے کو چٹکی ماری کہ وہ رو پڑے. مجھے تجربہ میں چلو. اب یہ متقی عورت تھی. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو شخص اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو راستہ بھی دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں تو اس میں کہا، اس نے مجھ سے مطالبہ کیا تو میں نے کہا کہ میں بچی کو سلاتا ہوں، بچے کو سلا دے. تو اس نے کہا میری بچی کو سمندر میں ڈال دیا اس ظالم نے. اور میں
سمجھ تو کہا کہ یا رب العالمین یا من یحول، یہ دعا ہے کرتی ہیں عورت، یا من یحول بین المرء و قلبی حل بینی و بین ھذا زنجی، یہ میں نے دعا کی، یا اللہ تو انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، تو میرے اور اس زنگی، یہ جو حبشی ہے، اس کے درمیان حائل ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے کس وقت جو پاکیزہ عورت ہو وہ کس قدر بے چینی کی دعا مانگی گی، کس قدر استرار کے ساتھ اس نے دعا مانگی۔ تو یہ کہتے ہوئے یہ عجیب بات تھی کہ ایک بہت بڑا جانور باہر سے نکلا، باہر سے وہ اس نے منہ کھول کر زنجی پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، مگرمچھ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تو بہرحال اس نے اس کو ہڑپ کر لیا، زنگی ختم ہو گیا، اور میں اکیلی، بالکل اکیلی رہ گئی، بچہ بھی چلا گیا، زنجی بھی چلا گیا، اور میں ساحل پر کشتی پر لگ گئی، ساحل پر کڑی رہی۔ اس لیے یہ بھی کہتے ہیں ان اللہ انک علی کل شیء قدیر، ابھی جو انک کہتا ہے وہ اللہ پاک سامنے اسی اوپر پکار رہی ہے۔ تو جزیرے پر جب میں کشتی کی تو 3 آدمی وہ سوار تھے کشتی میں، میں ایک ٹیلی پر کھڑی ہو گئی، کہاں سے کوئی آتا ہے، اکیلی شخص تھی بیچاری۔ تو اس کے ساتھ میرا بیٹا تھا، ان 3 شخصوں کے ساتھ میرا بیٹا تھا۔ تو جو ہی میں نے دیکھ دیا بیٹے پر تو آدمی اور گر پڑتی ہے، تو میں اس کے اوپر گر پڑی، تو انہوں نے سوچا کہ یہ عورت پاگل ہے، یہ عورت پاگل ہے، پاگل۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنا قصہ سنایا، اس آدمی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے اس کو یہ سنایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، پھر اپنا قصہ سنایا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ میں اس سے بھی تمہاری قصے زیادہ عجیب قصہ سناؤں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کشتی میں جا رہے تھے جس میں 3 آدمی تھے، تو ایک بہت بڑے جانور کی پشت پر یہ بچہ سوار تھا، اس نے اپنے اوپر سوار کیا تھا، اپنی پشت پر لے جا رہا تھا، وہ تو بےچارا چھوٹا تھا، اور ساتھ ہی ایک آواز آئی کہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جا، ورنہ تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ غیب سے آواز آئی، سب نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور وہ یہ بچہ ہے، یہ جو آپ کی بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچانا تھا،
تو گردن ز حکم خدا ہم نہ پیچ کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گردن مت موڑو، تمہارے حکم سے کوئی چیز بھی کیا ہوگی، حکم نہیں موڑی انشاءاللہ۔ تو میں ایسا کر رہا تھا کہ آج کل اس کا موقع ہے کہ آدمی بہت ہی اضطراری دعا کریں، اضطراری طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس مشکل سے امت کو نکالے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ سے کوئی کمی نہیں ہے۔ آج تک جو کروائیاں فلسطین وغیرہ میں ہو رہی ہیں، یعنی خود وہ بھی حیران ہیں، ان کی اتحادی بھی حیران ہے، لیکن مسلمانوں کیوں اس لیے حیران نہیں کہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہمارا واسطہ جنات سے ہے۔ جیسے امریکہ جب داخل آیا تھا وہ اس میں افغانستان میں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان لوگوں کی شر و فتنے سے ہمیں بچائیں۔ یہ مغربی ممالک بہت شر پلاتے ہیں اور ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی لوگ خریدیں اور وہ کوئی ایسی چالیں چلیں کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان حالات خراب ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دونوں ممالک والوں کو خوب فہم سوچ بچار نصیب فرمائیں کہ وہ یہ غلطی نہ کریں۔ اگر یہ متقی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر راستے کھولیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم حق پر جمے رہو، حق نہ کرو، وَاتَّقُوا تصبروا وتتقوا، اور تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لا يضركم كيدهم شيئا، تو ان دشمنان اسلام کی کوئی سازش تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہوگی، لیکن شرط حق پر جم جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور جب آپ ایسی صورت میں اپنے رب سے مانگیں گے تو تمہارا رب تم کبھی بھی دوسروں کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ ہزاروں واقعات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جل جلالہ نے 80 آدمی کے مقابلے میں پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ وہ متقی تھی اور جو پوری قوم تھی وہ غیر متقی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس پر گواہ ہیں، اور ان کے بعد بہت ایسے واقعات آئے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن جب وہ حق پر جمے رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو غالب اور منصور فرماتے ہیں۔ بہت نازک موقع ہے، اس میں ایسی باتوں سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے جس سے دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف آ جائے، بگاڑ آ جائے۔ جو بگاڑ پیدا کرتا ہے سمجھو کہ ہمارا نہیں ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی چھوٹی درمیان میں گلے شکوے ہوتے ہیں،
یا معمولی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جو ایسے اوقات میں کہ مسلمان گویا پوری طرح قومی طور پر حیثیت قوم جنگ میں ہے، افغانستان کے پیچھے امریکہ وغیرہ لگے ہیں کہ کس طرح اس کو دوبارہ خراب کر دیں۔ الحمدللہ وہاں اچھا کام چل رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف کوشش کرتے ہیں، خود پاکستان کے اندر بڑے طبقے میں، یعنی بڑی جو حکمران طبقہ ہے، اس میں ایسی آستین کے سانپ موجود ہے جو پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری اسلامی ممالک میں ان کے حکمرانوں کی حد تک ایسے لوگ موجود ہیں بڑے طبقوں میں کہ وہ یہود، ہنود اور امریکہ وغیرہ کے ساتھ چپکے دل میں ہیں ان کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد کون رہ گیا؟ یہ وہ مسلمان، فقیر مسلمان، غریب مسلمان اور نہتے لوگ رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی لوگ بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف لو لگائے رکھیں، جس سے جتنا ہو سکے وہ اپنے حصہ اس میں ڈال دے، کوئی بیان کے ذریعے سے، جس کو بیان آتا ہوں، دعاؤں کے ذریعے سے، بیکاٹ کے ذریعے سے، اور جس کو حکمران تک رسائی ہوتی ہیں ان کو متوجہ کریں کہ کب تم کو ہوش آئے گا، کب تمہاری دینی غیرت جاگے گی؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہاری دینی غیرت جاگ جائے؟ اپنوں کو گلے لگا کر دوسروں کے ساتھ نبذر کیا لڑ پڑے، پھر کب کرو گے؟ تو اسی لیے جو جس کے بس میں ہو، جس کو جہاں تک رسائی ہو سکے، وہ ان حالات میں کوشش کریں اور اس بات کو خوب جان لیں کہ نقصان باعث ہمیں قطعا نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالی جل جلالہ بہت مہربان ہے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو باہر سے نقصان نہیں دے گا زیادہ۔ ہمیں نقصان جو پہنچتا ہے اپنے اندر کے ایجنٹوں سے پہنچتا ہے، جو بظاہر ہمارے ہوتے ہیں لیکن اندر سے کافروں، مشرکین، یہود، نصارہ، ظالموں، غنڈوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بددعا بھی کریں کہ یا رب العالمین ایسے منافقین کو یا تو ہدایت دے، اگر ہدایت میں مقدر نہ ہو تو اس کو دنیا میں بھی پوری طرح رسوا کریں اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیں۔ یہ دعا آپ زیادہ بزرگ نہ بنیں کہ دعائیں نہ کریں گے، بعض وہ کہتے ہیں میں بڑا مہربان ہوں، موسیٰ علیہ السلام تم زیادہ مہربان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بدعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو اسباب وسائل دی ہے، فرعون کو یہ دیا ہے، جس کا انجام یہ ہوا۔ یہاں وہ نہیں ہے، تاکہ یہ انجام کی لام کیا ہے عاقبت کے لیے، کہ یہ انجام اس کا کیا ہوا کہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تکلیف کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں،
اس سے مال بھی تباہ کرو، اس کو ہدایت بھی مت دو، اس کو برباد کرو، اس کے اندر ہدایت کی رمق نہیں تھی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ راکھ کو میں آنکھ پیدا ہو جائے تو یہ دعا بھی فضول ہے۔ بس راکھ کو اڑا دے، راکھ کو اڑا دے۔ رب العالمین جل جلالہ، میں اس پر خوش ہوں کہ الحمدللہ یہ حالات آتے ہیں، اور آئیں گے، لیکن یہ مومن اور منافق کو دونوں کو جدا کریں گے، چھانٹیں گے، اور یہ ضروری بھی ہے، ورنہ کیا پتہ چلے گا کہ جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی تقریر کرتے ہیں، بڑی بڑی آپ کو بڑا مسلمان کہتا ہے، وہ عین وقت پر کیا ہو جاتا ہے؟ منافق نکل جاتا ہے۔ جو توحید کی بات نعرے لگاتے ہیں، جب اس وقت ایسے تو موقع آ جائے پھر وہ اپنے کے اوپر برستا ہے۔ تو یہ چھانٹ کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اس جنگ میں، پہلے جنگ میں بھی پتہ چلا تھا، جو ہم یہ روس کے ساتھ لڑ رہے تھے، کہ کون منافق ہے کون سچ ہے۔ دیکھو پھر کس طرح منافقوں کو اللہ نے چھانٹ دیا۔ پھر جب امریکہ آیا پھر بھی منافقین اور کیا، اس کو کچھ اس میں بھی صفایا ہو گیا۔ اب اس جنگ نے تو ملکوں کے حکمرانوں کو کیا کیا؟ ننگا کر دیا۔ کون مسلمانوں کا حکمران کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ اب یمن کے بارے میں ہم لوگ کچھ کہتے کچھ، لیکن یمن کہاں کھڑا ہو گیا؟ صاف صاف کس ساتھ کھڑا ہوا؟ وہ حماس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جو جہاز بھی گرے گا میں گراتا ہوں، ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ اور جو باتیں کرنے والے تھے بڑے بڑے، وہ کہاں ہے؟ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اب یہ چانٹی کا وقت ہے، تو میں مسلمانوں کی حکمرانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اب اپنی ایمان کی جوہر دکھائیں۔ اگر آپ متحد ہوں گے، تمام وسائل تمہارے ساتھ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تمہارے پاس بندوقیں ہیں، تمہارے پاس اسلحہ ہے، تمہارے ساتھ ایٹم بم ہے، تمہارے ساتھ جہازیں ہیں، تمہارے ساتھ میزائل ہے، تمہارے پاس تیل ہے، تیل بند کرو پھر بھی تمہارا گزارا ہو کیا لوگوں کی ناک میں دم ہو جائے گا۔ اگر آج تم اپنی دشمن پر تیل ہی نہیں بند کرتے تو تم کس کی دوست ہے، کس کی دشمن ہے؟ تیل بھی نہیں بند کرتے، اسی تیل سے میزائل بند کیا تم پر پھینکے جاتے ہیں، وہی تیل کو جہازوں میں ڈال کر کے ہمارے بچوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ اب اس کو بھی کوئی نہ سمجھے تو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو ان کو غیرت ہونی چاہیے، اس کی عوام کو چاہیے کہ حکمرانوں پر بوجھ ڈال دیں، دباؤ ڈال دیں۔ تو آپ دیکھیں گے اگر ہم لوگ ہمت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ کفر مغلوب ہوگا ہمیشہ کے لیے، اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔